ہر زندہ قوم جو دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنا چاہتی ہے وہ دنیا کے حالات سے آگاہی حاصل کرتی ہے۔ سیاحت زندہ قوموں کے زندہ افراد کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ سیاحت کے ذریعے معلوم دنیاؤں کا سفر اور غیر معلوم دنیاؤں کی دریافت انسان کے ذہن و فکر کی وسعت اور تہذیب و ثقافت کا باعث بنتا ہے۔ 1000 سال مسلمانوں کے دور میں بے شمار سیاح پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں حصول تعلیم میں سیاحت ایک طرح سے صنعت کا درجہ رکھتی تھی۔ السلام علیکم دوستو، پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ کھنگالیں تو سیاحت میں ایک ہی نام نمایاں نظر آئے گا، وہ ہے ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ 6 ہجری کا ایک معروف مسلمان سیاح تھا۔ ان کا پورا نام ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ تھا۔ وہ 13 فروری 1304 کو مراکش کے ایک چھوٹے شہر طنجہ میں پیدا ہوئے۔ وہ قرون وسطیٰ کے عالمی شہرت کے حامل سیاح تھے۔ انہوں نے ایک مایا ناز سفر نامہ رحالہ بھی تصنیف کیا۔ اس کتاب میں 75,000 میل طویل سفر کی روداد نقل کی گئی۔ وہ یہ سفر قافلوں کی شکل میں اور کبھی تنہا بھی کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اسلامی ممالک دیکھے اور سمارٹا اور چین کے کچھ علاقوں میں بھی سیاحت کی غرض سے گئے۔ اس زمانے میں سفر کی سہولیات بہت کم تھیں۔ ابن بطوطہ نے رخت سفر باندھا اور 25 برس تک سمندر کی لہروں سے لڑتا، ہولناک ریگستانوں سے گزرتا، ہر شور دریاؤں کو کھنگالتا اور ذوق سیاحت کو تسکین پہنچاتا رہا۔ اس عرصے میں اس نے بے شمار خطوں اور ملکوں کی سیر کی، اور جب وطن واپس لوٹا تو 50 برس کا بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا یہ طویل سفر صبر آزما تفریحی نہیں تھا بلکہ علمی تھا۔ اس نے قابلیت سے مشاہدات سفر مرتب کیے۔ جس خوبی سے احوال و سوانح پر روشنی ڈالی وہ اسی کا حق ہے۔ ابن بطوطہ کو مورخین کے ہاں جو نمایاں حیثیت حاصل ہے وہ اسی سفر نامے کی بدولت ہے۔ یہ سفر نامہ لکھ کر اس نے تاریخ کے عظیم الشان دور کو زندہ کیا۔ یہ سفر نامہ ابن بطوطہ کی اپنی بیتی ہے۔ ابن بطوطہ ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا سارا خاندان محکمہ قضاء سے منسلک تھا۔ مقامی علاقے کے قاضیوں کی اکثریت ابن بطوطہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے بچپن و آغاز شباب میں اسلامی فقہ اور قضاء کی تعلیم حاصل کی۔ ابن بطوطہ جون 1325 میں اونٹوں، کھچروں اور گھوڑوں پر مشتمل ایک قافلے کے ساتھ مراکش سے اپنی تاریخی سفر کا آغاز کیا۔ وہ شمالی افریقہ کے ساحلی علاقوں میں سے گزرتا ہوا تیونس پہنچا، وہاں 2 ماہ قیام کیا اور 1326 کے موسم بہار میں مصر اور فلسطین کے علاقوں کی حدود میں داخل ہوا۔ مصر میں چند روز قیام کے دوران ابن بطوطہ نے تاریخی شہر اسکندریہ، غزہ اور قاہرہ کی سیاحت کی۔ اس نے حجاز جانے کے لیے صحرائے سینا کے مروجہ راستے کو اختیار کرنے کی بجائے بحر احمر کے راستے جدہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم مصری ساحلوں پر مقامی باغیوں کی لوٹ مار کی وجہ سے اسے واپس قاہرہ آنا پڑا۔ وہ صحرائے سینائی کو پار کر کے ایشیا یعنی فلسطین میں داخل ہوا۔ ابن بطوطہ نے فلسطین میں مقدس مقامات کی سیاحت کی۔ اس نے ماہ رمضان شام میں گزارنے کے بعد عربستان کا سفر اختیار کیا اور بالآخر 1326 کے آغاز میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مدینہ منورہ میں 4 دن قیام کے بعد حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوا، جہاں مناسک حج ادا کیے اور قریب 1 ماہ وہاں قیام کیا۔ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ابن بطوطہ نے مغربی ایشیا کی سیاحت کا فیصلہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مصر، شام اور حجاز کے متعدد شافعی المسلک فقہاء سے بھی تعلیم حاصل کی اور اس فقہی مکتب فقہ سے متعلق جیت علماء کے دروس میں شریک ہوئے۔ اس تعلیمی کاوش کے باعث علم قضاء اور فقہ میں انہیں مہارت حاصل ہوئی۔ اب وہ کسی بھی عدالت میں منصب قضاء کے اہم مقام پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ منصب قضاء کے لیے انہوں نے مصر کا انتخاب کیا۔ وہاں پہنچے لیکن سیلانی طبیعت کو سیر و سفر پر آمادہ پایا اور طلب علم اور تجارت کو حصول مقصد کا ذریعہ بناتے ہوئے ملک کے سفر پر نکلے اور اصولی طور پر یہ طے کر لیا کہ ایک راستے سے دوبارہ نہیں گزریں گے۔ اس سفر کے دوران وہ بادشاہوں سے، گورنروں سے، سلطانوں سے اور حکمرانوں سے ملتے رہے۔
ان کے طویل اسفار کی داستانیں اس حکمران طبقے کے لوگوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی۔ 3 سالوں تک حجاز میں بھی قیام کیا، لیکن ایک بار پھر سیلانیت غالب آ گئی۔ اب کی بار انہوں نے سنا دہلی میں محمد بن تغلق نامی حکمران برسر اقتدار ہے۔ اس بادشاہ کی علم دوستی اور علماء نوازی بہت مشہور تھی۔ تب ابن بطوطہ نے دہلی کا قصد کیا اور اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کمر باندھ لی۔ اس بار اس نے نئے رستوں کا انتخاب کیا اور ترکی کے راستے وہ روسی علاقوں میں سمرقند و بخارا سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر کوہ ہندوکش کو عبور کر کے دریائے سندھ کے راستے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے۔ جب وہ سرزمین ہند میں داخل ہو رہے تھے تو خود ان کے مطابق یہ 12 ستمبر 1333 کی تاریخ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے اتنا طویل سفر 1 سال کی مختصر مدت میں طے کر لیا تھا۔ دہلی میں آمد سے پہلے ہی ابن بطوطہ کا شورا یہاں پہنچ چکا تھا۔ شاہ محمد بن تغلق نے دہلی سے باہر نکل کر ابن بطوطہ کا استقبال کیا اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بہت سے تحائف اور ہدایہ پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کی علمی فضیلت کے باعث انہیں دہلی کا منصب قضا پیش کیا، جس پر سالوں تک ابن بطوطہ اپنے فرائض ادا کرتے رہے۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کو مملکت چین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو رستے میں ڈاکو نے ان کے قافلے کو آن گھیرا۔ جان تو بچ گئی، لیکن سرکاری تحائف لوٹ مار کی نظر ہو گئی۔ 1340 کے موسم بہار میں ابن بطوطہ نے مالدیپ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک نو مسلم خاتون سے شادی کی۔ مالدیپ، بنگال اور آسام کی سیاحت اور اس کے حالات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد سفر چین کا شوق ہوا۔ وہ زیتان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ وہاں کے مقامی مسلمان بادشاہ نے انہیں دریائی راستے سے چین کی سیر کے لیے مدد فراہم کی۔ وہ اس وقت کے بیجنگ کا نظارہ کر آئے۔ وہاں سے وہ سمارٹا، مالابار اور آبنائے فارس کے راستے واپس بغداد پہنچے۔ بغداد سے شام اور پھر مصر سے ہوتے ہوئے 1348 میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا، جس کے بعد انہوں نے حجاز مقدس کا سفر مبارک کیا۔ لیکن اب تک انہوں نے 2 ممالک نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ 1350 کے لگ بھگ انہوں نے غرناطہ کا ارادہ کیا، جو مسلم اسپین کا آخری شہر تھا۔ اس کے بعد وہ مغربی سوڈان گئے۔ اس دوران انہوں نے 1 سال کا عرصہ افریقہ کے ملک مالی میں بھی گزارا۔ اس کی تحریریں اس زمانے کے افریقی حالات کا سب سے بڑا مستند ذریعہ ہے۔ اب کی بار بڑھاپا ان کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا اور جوانی اپنی توانائیوں اور طاقتوں سمیت ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ واپس اپنے وطن مراکش آ گئے اور بادشاہ کے کہنے پر اپنی یادداشت قلم بند کرنے لگے اور ساتھ ساتھ منصب قضا بھی نبھاتے رہے۔ آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی اور 1368 میں یہ عظیم سیاح دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ انہیں ان کے آبائی گاؤں میں دفنایا گیا۔ ابن جوزی نے ابن بطوطہ کے تاریخی سفر قریب 1 سال کی کڑی محنت اور تحقیق کے بعد مکمل کیا۔ مختلف ممالک کے تاریخ و جغرافیائی حالات پر مبنی اس کتاب کا نام عربی میں الرحلہ ہے اور انگلش میں اسے دی جرنی کہتے ہیں۔ ابن بطوطہ کا موازنہ اطالوی مہم جو مارکو پولو کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی فرق کے ساتھ دونوں مہم جو کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ دونوں ہی نے اپنے نوجوانی کے زمانے میں مہمات کا آغاز کیا۔ مارکو پولو کے سفر کا بنیادی مقصد منگول حکمران قبلائی خان کو عیسائی یورپ کی طرف سے خیز سگالی کا پیغام پہنچانا تھا، جبکہ ابن بطوطہ کا طویل سفر محض اس کے شوق اور سیاحت کا آئینہ دار تھا۔ مارکو پولو کی یورپ واپسی کے بعد اس کے سفر نامے کی تفصیلات سرعت کے ساتھ یورپ کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ اس کے برعکس ابن بطوطہ نے کہیں زیادہ علاقوں کی سیاحت کی۔ اس نے 30 سالہ مہم کے دوران ایشیا، یورپ اور افریقہ کے لگ بھگ 1 کروڑ مربع کلومیٹر علاقے کی کھاک چھانی اور تقریباً 1,20,000 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا۔ تاریخ میں یہ کسی بھی سیلانی کی طرف سے طے کیا گیا آج تک کا طویل سفر ہے۔ ابن بطوطہ 60 بادشاہوں کو، بہت سے وزیروں اور گورنروں کو ملے اور کم و بیش 2000 افراد ایسے تھے جن کے ابن بطوطہ کے ساتھ ذاتی نوعیت کے تعلقات تھے۔ یہ افراد پوری اسلامی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایشیا، افریقہ اور کچھ یورپ کے حصے ان کے پاؤں تلے روندے گئے اور کتنے ہی سمندروں اور دریاؤں کی موجوں نے ابن بطوطہ کا نظارہ کیا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکیں۔